کیونکہ جب بندہ میک اپ سے فارغ نہیں ہوگا تو وہ مطلب کوارٹ کے ایشوز کیا حل کرے گا. صحیح ہے. محترم شفیع اورغزی صاحب کو جو کمیشن کی رقم تھی وہ آن لائن کی ہے. کمیشن ٹھیکیدار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے صاححب مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور میں نے کمیشن نہیں دینی. یہ سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی 3 مہینے کی حکومت ہے تو جتنا کھا سکتے ہیں تو کھائے باقی باڑ میں جائیں. موجودہ ٹائم میں اگر ہم ان تینوں میں دیکھیں تو داؤد ذرا ایکٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے. باقی دو سے تو مجھے کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوہاٹ کے ان ایشوز کو وہ اس طرح لے کر جائیں. تو آپ کے ذریعہ معاش کیا ہے؟ امیزون پہ ابھی ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ امیزون پہ چل رہا ہے. اچھا، کوہاٹ کی بات کریں گے. ابھی کوہاٹ کی جو ریسنٹلی معاملات ہے تو کوہاٹ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کون سے ایسے مسائل ہے اور اسے کون حل کر سکتا ہے؟ کیونکہ مسائل تو بہت ہے کہ ہم بات کریں، لیکن اس کی حل کی طرف آئے تو اس کا حل کیا ہوگا؟ حل کا تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے. ہم اکثر جب ہم حکومت پہ ہوتے تھے تو ہم مریم نواز پہ تنقید کرتے تھے کہ پنجاب کا سارا فنڈ جو ہے تو وہ مریم نواز اپنے میک اپ پہ بیوٹی پہ لگا دیتی ہے. کوہاٹ کی اب یہ بدقسمتی اب آ گئی ہے کہ کوہاٹ کے جتنے فنڈز آئے ہوئے ہیں جو اتنے کام کے سلسلے میں وہ ابھی ہمارے جو موجودہ ایم پی اے ہیں اورغزی صاحب تو ان کے وہ میک اپ پہ ہی سارا خرچ ہو رہا ہے. کیونکہ میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں، کل میرے ساتھ بڑھ جبی کا ایک وفد آیا ہوا تھا. بڑھ جبی کا ایک روڈ شروع ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے، اس کے لیے 1 کروڑ سم تھنگ 30 لاکھ روپے ریلیز بھی ہوا ہے، ٹھیکیدار کے ساتھ ہے، کام شروع بھی ہوا. محترم نے بورڈ شوڈ کا لگا کے افتتاح بھی کیا. تو وہ جی کام بند. اب مقامی لوگ آئے، انہوں نے مطلب ان سے کہا، ٹھیکیدار کو کہا کہ جی آپ نے کام کیوں بند کیا ہوا ہے؟ صحیح ہے. آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ جی اب صورتحال کوہاٹ کی یہ ہو چکی ہے کہ محترم جو میں مطلب ہم بھی میڈیا کے ذریعے ساری نیوز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کچھ دن پہلے ایک نیوز چلی تھی کہ ایک ٹھیکیدار نے محترم شفیع اورغزی صاحب کو جو کمیشن کی رقم تھی وہ آن لائن کی ہے. اور ابھی اس ٹھیکیدار سے یہ سنا ہے کہ کام اس لیے بند کیا گیا ہے کہ ایم پی اے صاحب کمیشن مانگ رہے ہیں، کمیشن ہم دیں گے نہیں، تو کمیشن نہ دینے کی وجہ سے وہ کام سٹاپ کر دیا گیا ہے. تو اب دیکھیں، اب حل کا تو پھر یہی ہے کہ پھر اس کے پیچھے پھر میں تو اپوزیشن کا کردار بھرپور طریقے سے کروں گا. میں نے لوگوں کو کہا ہے کہ آپ لوگ پہلے ان سے بات کر لو، اگر یہ کام یہ سٹارٹ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ میں اوپر تک چیف سیکرٹری لیول تک اس بات کو پہنچاؤں گا، کمشنر اور ڈی سی کو کہوں گا کہ روڈ جب فلی فنڈڈ ہے، فنڈز پڑے ہوئے ہیں، ٹھیکیدار کے پاس ہیں، تو بڑھ جبی کا روڈ کیوں بند ہے؟ اس سروس لیے کہ کمیشن ٹھیکیدار صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ایم پی اے صاحب مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. خود کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی گئی ہے اور میں نے کمیشن نہیں دینی. کوہاٹ میں اوورال مسئلے تو بہت زیادہ ہے. بجلی کا ایشو آج کل جو ہے پیک لیول پر جا پہنچا ہے. تو اس حوالے سے ہر کوئی جو ہے بات کر رہا ہے صرف کہ ہم ٹھیک کرائیں گے، لیکن ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا. کون ٹھیک کرائے گا؟ دیکھیں، بدقسمتی وہیں کہوں گا کہ بدقسمتی شہریار صاحب کے ساتھ اگر یہ تینوں ایم پی ایز مخلص ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس معاملے کو صحیح طریقے سے حل کرنے کی کوشش، شہریار کے ساتھ میں بھی ایم پی اے تھا، ٹھیک ہے، جب وہ میٹنگ ہوتے تھے تو وہ ایک چیز سامنے رکھ دیتے تھے ڈی سی کو یا ایکسین کو، اس کے بعد اس پر عمل درآمد کروانا میرا کام ہوتا تھا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مرکز اور صوبے اور پھر ضلع کی ذمہ داری میرے پاس ہوتی تھی. تو اس پہ جتنا پھر میں ایفرٹ کر سکتا تھا، میں ایکسین کو بھی پکڑ کے رکھتا تھا، میں ایس ڈی او کو بھی پکڑ کے رکھتا تھا، میں گریڈ اسٹیشن کو بھی پکڑ کے رکھتا تھا. جو شیڈول جاری ہوتا تھا اس شیڈول پر بھی نظر، مطلب میں آپ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ میں گریڈ اسٹیشن کے بار بار وزٹ مطلب ان کو چھوڑتا نہیں تھا. اب مصیبت یہ آ گئی ہے کہ ہمارے جو محترم صاحبان آئے ہوئے ہیں تیرا بازار والے، تو اب وہ اپنے دفتروں سے نکلتی نہیں ہیں یا کوہاٹ آتی نہیں ہیں. ان کا موٹو کچھ اور ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بھائی 3 مہینے کی حکومت ہے تو جتنا کھا سکتے ہیں تو کھائے باقی باڑ میں جائیں، ساری عوام باڑ میں جائیں. کیونکہ عوام نے تو ویسے ہی عمران خان کے نام پہ ووٹ دینا ہوتا ہے. ان کو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، کیونکہ جتنا کام میں نے میرے خیال میں کیا ہوگا کوہاٹ میں تو اس بیس پہ پھر عمران خان کے مقابلے میں تو میں پھر نہیں آ سکتا تھا. اب ان کے بھی ذہن میں یہ ہے کہ جی بس کام شام نہ کریں، عمران خان کے نام پہ ووٹ لیا، ویسے بھی پڑے گا تو پڑ جائے گا. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لیاقت ہسپتال کا ہے، جو کہ آپ بھی اس ٹائم اقتدار میں تھے، اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے.
لیکن یہ حل نہیں ہو رہا اور ہر کوئی اسی پہ سیاست کر رہا ہے اور یہ حل ابھی تک بھی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی پروسیس ہمیں نظر آ رہی ہے کہ کوئی اس پہ جو ہے کام کر رہا ہے. اب اس میں آپ کو چونکہ صورتحال کا پتہ ہے کہ اس وقت بھی اس ہاسپٹل کو ہم نے فلی فنڈیڈ کیا ہوا تھا, مطلب فنڈز ہم نے صوبے سے پورے فنڈز ہم لے کر آ گئے تھے. اس وقت بھی ٹھیکیدار صاحب کی وجہ سے جو مسئلے پیش آ رہے تھے وہ کام نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب جب آئے, آپ لوگوں کو یاد ہوگا محمود خان جب آئے تو ہم نے مسئلہ پبلک کے سامنے ان کو اٹھایا, انہوں نے فوراً ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کرنے کا کہا, ٹینڈر کینسل کرنے کا کہا. اس کے بعد بھی مطلب فنڈس تو پڑے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد جو صورتحال جو ریٹس کی ویریشن مطلب اوپر نیچے ہوتے رہے اور کافی مطلب 2-3 دفعہ پہ ٹینڈر ہوئے. پھر یہ ٹھیکیداروں کی مطلب ایک قسم کی جو کمیونٹی تھی وہ انہوں نے مطلب کسی کو چھوڑا نہیں کہ کوئی ٹینڈر اٹھا سکے. تو صورتحال تو ابھی بھی ہے. میں ان کو یہ مشورہ دوں گا. اس وقت لاسٹ میں پھر ہم نے ایک سجیشن دی ہوئی تھی حکومت کو کہ آپ اس طرح کریں کہ یہ جو حکومتی ریٹ ہے ان کو سائڈ پر رکھیں اور اس کو مارکیٹ ریٹ پہ کر دیں. مارکیٹ ریٹ پہ یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں اگر آج سریا فرض کریں 100 روپے کا ہے اور اگلے دن وہ 110 کا ہو جاتا ہے تو مارکیٹ ریٹ ہے, آپ 110 پہ سریا خرید لیں. تو میں تو ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ فنڈز اگر پڑے ہوئے ہیں تو آپ ان کو مطلب CNW کے ساتھ ٹیکل کریں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹیکل کریں اور انہیں کہیں کہ جی ویریشن تو یہ کبھی بھی نہیں روک سکتی کیونکہ ڈالر کبھی اوپر کبھی نیچے ہوگا, تو آپ اس کو مارکیٹ ریٹ پہ لے جائیں, مارکیٹ ریٹ پہ کریں تو انشاءاللہ یہ کام شروع ہو جائے گا. اس پہ کوئی سیاست نہیں ہے, میں بھی اس پہ سیاست نہیں کروں گا بلکہ میں سجیسٹ اس کو کر رہا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کریں. یہ مسئلہ تقریباً 10 سے 15 سال ہو گئے کہ چلتا ہے. یہ 2017 میں اس کا افتتاح کیا گیا تھا. پھر ہماری بدقسمتی کے ٹھیکیدار ہمارے کو آرٹ کیے تھے غلام حبیب صاحب اور فلی فنڈڈ پروجیکٹ تھا لیکن وہ اس کو پتہ نہیں کیوں انہوں نے ڈیلے. ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یار بس کوئی ٹیکنیکل کوئی ایشوز ہوں گے, لیکن وہ جب ٹیکنیکل ایشوز کا ہمیں پتہ چلا تو وہ پوری بیک پہ سیاست تھی. وہ جمعیت میں تھے اور ہم PTI میں تھے تو وہ اس چیزوں کو مطلب جس طرح مطلب جتنا روک سکتے تھے تو روک. باقی پھر وہ ہمیں جو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کا ایشو تھا, وہ بیٹے کے ایشو کی وجہ سے وہ ڈسٹرب تھے تو وہ پروجیکٹ اس وجہ سے بھی بڑا رکا ہوا تھا. تو یہ ساری صورتحال تھی, باقی اس میں کوئی نہیں تھا. اچھا, موجودہ جو ہے MNA MPA صاحبان ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام رکھتے ہیں, کیا کہیں گے کہ یہ کوہاٹ کے مسئلے ہے ان کو آپ کب اور کیسے حل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر ہم موجودہ دیکھیں تو MNA صاحب چونکہ وہ مرکز میں ہے, وہ وہی ایشو ان کے پاس ہے کہ کاموں کا ان کے ساتھ تو کوئی وہ نہیں ہے. ہاں باغ دوڑ وہ کر رہے ہیں اور باغ دوڑ کرتے رہیں گے. موجودہ ٹائم میں اگر ہم ان تینوں میں دیکھیں تو داؤد ذرا ایکٹیو ہمیں نظر آ رہا ہے اپنے حلقے میں, داؤد ذرا ایکٹیو نظر آ رہا ہے, اسمبلی میں بھی نظر آ رہا ہے ہمیں ایکٹیو. باقی دو سے تو مجھے کوئی ایسی امید نظر نہیں آ رہی کہ وہ کوہاٹ کے ایشوز کو وہ اس طرح لے کر جائیں. اور چونکہ وہ دوسرا اس حلقے سے تو کوئی سرکار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے حلقے اپنا حلقہ جانے اپنا کام جانے, لیکن ہمارے والے میں تو مجھے کوئی دمخم نظر نہیں آ رہا. اور کیونکہ جب بندہ میک اپ سے فارغ نہیں ہوگا تو وہ مطلب کوہاٹ کے ایشوز کیا حل کرے گا. صحیح ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کو اگر پھر سے موقع ملا تو آپ کس سوچ سے دوبارہ جو ہے نا آئیں گے اور کوہاٹ کے لیے جو ہے نا کوہاٹ کے لوگوں کے لیے واقعی کام کریں گے, ایسے کام جو کہ آپ نے پچھلے 10 سال میں نہ کیے؟ دیکھیں میں تو اس چیز میں اب نہیں ہوں کہ میں دوبارہ آؤں کیونکہ 10 سال اقتدار گزار کے ابھی جو اپوزیشن کا کردار میں کروں گا تو وہ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کروں گا. ٹھیک ہے جی. اور اس وقت بھی میں اپنی NGO کو میں نے ری ایکٹیویٹ کروا دیا ہے جو کوہاٹ ایریا خوشحال اویئرنیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہماری کیڈو کے نام سے جو NGO تھی اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کروا کے اب اس کے ذریعے ہم نے 3 پروجیکٹس ہم نے سبمٹ کیے ہوئے ہیں کوہاٹ کے لیے ہم نے سبمٹ کیے ہوئے. اس میں ایک تو سولرائزیشن ہے, ٹھیک ہے, جو ہم نے اپنے انتخابی منشور میں رکھا ہوا تھا کہ ہم نے کوہاٹ میں غریب لوگوں کو ان کے گھروں کو سولر پہ کنورٹ کرنا ہے. تو وہ پروجیکٹ ہم نے سبمٹ کیے ہوئے ہیں انشاءاللہ ڈونر سے. تو اپنے NGO کے بیس پہ انشاءاللہ میں اپنے کوہاٹ کی جو خدمت ہے وہ جاری و ساری رکھوں گا. 10 سال میں جتنی میں کوہاٹ کی خدمت کر سکتا تھا, جتنے فنڈز میں لا سکتا تھا, اسکول بنائے, اسپورٹس کمپلیکس بنایا, میڈیکل کالج, روڈز, مطلب جس سیکٹر میں بھی آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا. کوہاٹ شہر میں آپ جائیں, کوہاٹ شہر میں آپ کو گرلز نمبر 1 ہائر سیکنڈری, میل آپ کو ہائر سیکنڈری, آپ کو مطلب آپ جو کالج پہ ہمارے پوسٹ گریجویٹ میل اور فیمیل پہ جتنا بوجھ ہوتا تھا وہ ہم نے
اسکولوں کو اپگریڈ کر کے ہائر سیکنڈری کروا کے تمام شہر کے بچوں کو ایک ایسی سہولت فراہم کی کہ اب آپ کو نہ کالج میں داخلے کا کوئی ایشو ہے، نہ آپ کو اسکول میں داخلوں کا کوئی ایشو ہوگا. تو انشاءاللہ جتنے ترقیاتی کام اپنے دور میں کیے تھے، اب اپوزیشن میں رہ کے اپنے این جی او بیس پہ اپنے کوارٹ کی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے خدمت. اس میں ایک پروجیکٹ اور ہم نے سبمٹ کیا ہوا ہے جس میں سولرائزیشن کے ساتھ ساتھ ہم مساجد، مدارس، واٹر سپلائی کی جو اسکیم ہے وہ، تو یہ مختلف جو پروجیکٹ ہوں گی ہم اپنے کوارٹ میں کرتے رہیں گے، ہم اقتدار میں ہوں، ہم اقتدار میں نہ ہوں. تو آپ کے ذریعہ معاش کیا ہے کہ نئی 10 سال جو ٹین اوور گزارا تھا وہ وہی معاملات ہوئی ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں؟ دیکھیں میرا تو جو ذریعہ معاش ہے وہ آن لائن امیزون. میں تو چونکہ تقریباً 2000 پہلے تو اپنی مطلب این جی او تھی میری، اور این جی او بیس پہ ماشاء اللہ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ میری جو این جی او تھی خوشحال اویئرنیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ صوبے کے ٹاپ 2 آرگنائزیشن بھی تھی، اور میرے ساتھ بتحاشا پروجیکٹ ہے. اور یہ کوہاٹی جو میرے ساتھ جاب کرتے رہے ہیں، 800+ میرے ساتھ جاب ہوتی تھی. مطلب ہم صرف کوہاٹ میں نہیں بلکہ پورے صوبے میں ہمارے ساتھ پروجیکٹس تھے، اور اس پروجیکٹس میں ہم نے کوہاٹ کے بہت سارے لوگوں کو اس میں آن جاب کیا ہوا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میرا انٹرنیٹ مطلب آن لائن بزنس بہت زیادہ مجھے شوق تھا، تو یہ تقریباً 2013-14 سے میں اس فیلڈ میں ہوں. اور پھر امیزون پہ ابھی ہمارا جو کام چل رہا ہے وہ امیزون پہ چل رہا ہے. میں تو اپنے جتنے ہمارے ینگسٹرز ہیں میں ان کو بھی یہ کہوں گا کہ بہترین جو آپ کی ارننگ ہے وہ آپ کی امیزون سے ہو سکتی ہے. جن کو بھی اگر کوئی ایشوز ہوں کہ ان کو آن لائن مطلب جاب یا آن لائن بزنس کرنا ہو، ان کو رابطہ کریں مجھ سے امیزون کے حوالے سے. ان کو مکمل طور پہ ان کو شاپیفائی ہے، امیزون ہے، جتنا آپ اس میں کر سکتے ہیں. میرے تو ماشاء اللہ امیزون سے ٹھیک ٹھاک گھر بیٹھ کے اپنی ٹیم لگائی ہوئی ہے، امیزون پہ سارا کام ہو رہا ہے. مطلب حق حلال کی کمائی ہے، حق حلال کما رہے ہیں لوگ. میرے بارے میں جو بھی کہیں کہ جی وہ اربوں روپے یہ روپے اپنی گھر بیٹھ کے کما رہے ہیں، امیزون سے کما رہے ہیں، نہ لوگوں کے جیب کو دیکھتے ہیں. کیونکہ اللہ نے ماشاءاللہ باپ دادوں کی اتنی زمینیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ مطلب اگر کچھ کام نہ بھی کریں تو ماشاءاللہ ہمارا گزر بسر چلتا ہے. ہاں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی ناظرین کرام، کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ سارے سوالات ضیاء بھائی سے کیے ہیں، اور جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے ہیں. امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ جو باتیں ہماری ہوئی اور کوہاٹ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو یہ سب آپ ہم سے کومنٹ باکس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.